لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے اسے سلب کر لیں، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی بھی حمایتی نہ پائیں مگر یہ کہ رب کی طرف سے رحمت ہو جائے۔ بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب اس کے لیے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لائیں تو اس جیسا قرآن نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اور البتہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے اچھے مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں، پھر اکثر لوگوں نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 سے 89 ہے۔ ان آیات میں خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انعام اور خاص عظمت کو یاد کرنے کا فرمایا جو میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے اپنے پیارے پیغمبر پہ فرمائی ہے، اور اس خاص عظمت اور انعام کا نام ہے قرآن مجید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو آپ سے آ کے سوال کر رہے ہیں طرح طرح کے اور لایانی قسم کے، جیسا کہ روح کے بارے میں پوچھا کہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیں کہ میں جو بھی بات بولتا ہوں یا کسی بھی سوال کا جواب دیتا ہوں تو سو وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے میں پیغمبر کو اس بات کی حقیقت حال کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسا کہ ایک عربی قول ہے اور عربی مقولہ ہے، اس میں انہوں نے اسی بات کی حقیقت بیان فرمائی، اور سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک چھوٹا سا انہوں نے درمیان میں واقعے کا کلپ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے گھر سے 3 میل کے فاصلے پہ کنویں میں پڑے تھے اور آپ کو پتہ نہیں چل سکا، اور مصر سے جب کرتا چل رہا تھا، قمیض ابھی وہاں سے نکلا ہی تھا، اور آپ اپنے پوتوں میں اور بیٹوں میں بیٹھے اور کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرا یوسف زندہ ہے۔ لولا ان تفندون، کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ ہمارا بابا جی بہہ گیا ہے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں فلانا بہترا ہو گیا، آپ کہتے ہیں جناب عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، اور میں تم یہ نہ کہو کہ ہمارا بابا جی بہہ گیا ہے، تو مجھے آج یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو سوال کیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ یوسف کنویں میں تھا، پتہ نہیں چلا، اور یہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے آپ کو کیسے خوشبو آ گئی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہمارا حال اس مسافر کی طرح ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، اور یہ حالت ہے اس کی کہ جب آسمان سے بجلی چمکتی ہے تو وہ چل پڑتا ہے، اور جب بجلی چمکنا ختم ہوتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک بجلی نے چمکنا نہیں، راستہ اسے نظر نہیں آنا۔ کہتے ہیں ہمارا حال یہی ہے کہ جب تک آسمان سے وہ وہی والی بجلی چمکتی نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ چمکی، جب وہ نہیں چمکی تو 3 میل کے فاصلے کا پتہ نہیں چلا، اور جب رب کی طرف سے وہ پیغام آیا تو سینکڑوں میل کے سے فاصلے سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یوسف جو ابھی زندہ ہے اور میرے پاس آ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ ان کے سامنے بیان فرما دیں کہ جو چیز بھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے یا دینا ہے، سو وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ تو میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو میری طرف سے ہوتا ہے نا، وہ میری مرضی سے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی مرضی سے، کہ اس میں بھی میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، آپ کی نہیں کہ آپ جس وقت چاہیں اور جبرائیل کو بلا لیں۔ ایک مرتبہ حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یار بہت دیر کر دیتا ہے آنے میں، میرا دل بڑا کرتا ہے کہ تو بار بار میرے پاس آیا کر، کیوں اتنی دیر کر دیتا ہے آنے میں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں بار بار آپ کے پاس آؤں، لیکن کیا کروں، جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک میں ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ تو فرمایا وہ جو پیغام آنا ہے وہ بھی میرے حکم اور میری منشا کے مطابق آنا ہے، کس وقت آنا ہے؟ جب میں چاہوں گا۔ فرمایا یہ آپ اعلان کر کے فرما دیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر اگر میں چاہوں نا تو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ تجھ سے واپس لے لوں، سلب کر دوں، وہ سارا قرآن بھی اور نبوت بھی سب کچھ واپس لے لوں، ثم لا تجد لك بی علینا وکیلا، تو دنیا کائنات میں کون ہے تیری مدد کرنے والا جو زبردستی میں اللہ تعالیٰ سے واپس چھین کے تجھے دلوا دے؟ نہ تیرے اختیار میں اور نہ تیرا کوئی اور مددگار ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہو میں رب سے زبردستی چھین لے، پر میں نہ تو زبردستی مجھ سے لے سکتا ہے۔ تو جب پیغمبر کا اختیار نہیں تو پھر اور کس کا اختیار ہے؟ اور کون ہے جناب رب کے اختیارات کے اندر اپنی جو ہے وہ من مانی چلانے والا؟ جی کہ جو ہے وہ ایسے لمبے چوڑے چوڑے کسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہتے جی کہ ایک بوڑھی عورت آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور آ کر کہا کہ جی وہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس نے کہا فوت ہو گیا؟ کہاں گئے؟ ابھی اسرائیل آیا تھا اور وہ روح لے کے نکل گیا۔ کہتے کون سا بیٹا؟ کہتے وہ جو آپ نے لے کے دیا تھا اللہ سے وہی والا۔ اچھا پھر کدھر گیا؟ کہتے ہیں یہ ابھی گیا حضرت اسرائیل۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ ایسے ہاتھ کیا اور ایسے ہاتھ کیا نا تو کہا اس بوڑھی عورت کو کہ حضرت اسرائیل دوڑے جا رہا تھا، اس کا پاؤں میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو میں نے کھینچ لیے تو اس کے ہاتھ میں وہ جو روحوں والی گٹھی اور شاپر تھا نا وہ سارے کا سارا گر گیا ہے،
جا تیرا بیٹا بھی زندہ ہے اور ساری دنیا کے مردے زندہ ہو گئے جی۔ وہ کہتے سارے کے آگے بڑی پڑھائی کو نعرے تکبیر اللہ اکبر فلانا فلانا چل رہا ہے، یہ جی بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر کو، میرے پیغمبر یہ تیرے اختیار میں بھی نہیں ہے، تجھے بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور شہید بھی ہوئے اور مطلب بے دردی سے انہوں نے شہید کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت دیکھی نا اپنے چچا کی کہ انگلیوں کے پورے کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہے اور پورے جسم کا مسئلہ کیا ہوا ہے، آنکھیں نکالی ہیں، چہرہ خراب کیا ہے، سب کچھ پہچانے نہیں جا رہے کہ کون سے حضرت امیر حمزہ۔ آپ کی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھو کو بلایا، فرمایا آ کے دیکھ تجھے کو پتہ چلے تیرا بھائی کون ہے، کون سا ہے۔ تو انہوں نے آ کے دیکھا تو پاؤں کی کہ ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کے نا ایسے کھڑی ہیں اور کہتے یا رسول اللہ اللہ نہ بھلاوے تجھے تک میرے پھرا رہا ہے۔ یہ اس سے پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا اتنا دکھ ہوا آپ کو کہ آپ نے فرمایا جب تک میں حضرت امیر حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو نہیں ماروں گا نا، قسم اٹھا رہا ہوں 70 کو ماروں گا تو تب میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی آیت نازل فرما دی، فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا کون سے اختیار ہے؟ ایک کے بدلے میں تو ایک ہوتا ہے، ایک کا بدلہ ایک، النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک۔ آپ کیسے 70 کا کہہ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات کی ہے۔ او یتوب علیہم، میں جو انہیں توبہ کی توفیق دے دوں اور وہ سارے کے سارے توبہ کر کے آ جائے تو پھر اس لیے آپ نے جو قسم اٹھائی ہے نا، اتنی بڑی قسم کہ ایک بدلے 70 کروں گا، قسم توڑے قسم کا کفارہ دیں، کیا آپ نے کیوں اتنی بڑی بات کی؟ یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے سب کچھ کرنے والے ہیں، نہ یہ اختیار صرف اور صرف میں نے کیا رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، سو آپ وہ موت کا وقت ہے، زندگی میں بھی دعوت دیتے رہے، مرنے کا وقت قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا یا رسول اللہ ابا جی کا وقت آخری ہے، ذرا تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا تو سارے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں آس پاس، کہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا ابو طالب، وہ موت کا آخر مطلب زندگی کا آخر ہے۔ آپ نے چچا کو جا کے کہا چچا ساری زندگی جس طرح گزار کے گئے ہیں، یہ جاتے جاتے جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے نا میرا، ایک دفعہ تو میرے کو کلمہ پڑھ دینا، میں تیری ایمان کا گواہ بن جاؤں گا۔ جی پھر یہاں تک کہا، فرمایا چھوڑے ان کو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، انا احاج لک عند اللہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ چاچا جی ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے، میں تیرے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروں گا۔ انا احاج لک عند اللہ، الفلفظی معنی، میں زور سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری سفارش کروں گا کہ میرے چچا نے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھا تھا نا۔ جی ابو طالب کو کہتے ہیں ساتھ میں بیٹھے ہوئے سرداران مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ نے کہا ابو طالب خیال کرنا، یہ جاتے جاتے قوم کی ناک کٹوا کے نہ جانا کہ لوگ ہمیں پیچھے تانا دیں کہ ابو طالب جہنم سے ڈر گیا اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کے بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا، خیال کرنا۔ ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا بھتیجا ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کے کلمے کو پیچھے کرتا ہوں، جہنم کی آگ کو سینے سے لگاتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا کلمہ، واپس ہو جا، میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے نا پریشانی کے عالم میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی وہ آیت نازل فرما دی 20ویں پارے کی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے پیارے پیغمبر جس سے آپ محبوب رکھتے ہیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، کہ یہ اختیار یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ اختیار میرے پاس ہے، میں جو چاہتا ہوں سو وہی ہوتا ہے، یہ کائنات میں کس کو ہدایت دینی اور کس کو نہیں دینی۔ ایک تفسیر میں غالباً میں نے پڑھا ہے یا کسی حدیث کی تشریح میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی نا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے قبضے میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو آپ محبت کرتے ہیں اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ بڑے مسکرائے
اور فرمایا شکر ہے میرا اللہ یہ ہدایت تیرے ہاتھ میں تھی، یہ ہدایت تیرے قبضے میں تھی، وگرنہ ہم ان کالوں اور جناب دنیا کے اعتبار سے کوڑے کہ ہدایت دے نہیں ہے جی، وہ پہلے اپنوں کو دیتے اور بعد میں اوروں کو نمبر آتا جی۔ تو یہ فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ میرے پیغمبر اگر میں سب کچھ آپ سے لینے پہ آ جاؤں نا تو دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ تیرا اختیار ہے کہ تو میں اللہ سے زبردستی واپس لے سکے جی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں تو باتیں سنتا ہوں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے عالم اور وہ جناب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مختار کل تو نہیں ہے لیکن دین کو تبدیل کرنے کا اختیار ضرور لے کے آئے ہیں، اور پھر اس پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ بھئی معجزہ الگ ہے، معجزے میں حقیقی فائد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ معجزہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں کل جمعے کا ٹاپک یہی ہوگا ہمارا، معجزے کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کا حقیقی فائد یعنی معجزے کو ظاہر کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا۔ تو ادھر وہ معجزات کو ذکر کر کے پھر آپ علیہ السلام کے لیے مختار کل ہونے کا جناب وہ ثبوت دیتے ہیں کہ جی فلاں موقع پہ یہ کیا۔ بھائی معجزات کا انکار نہیں ہے، معجزات کا انکار نہیں، آپ نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ آپ کا معجزہ تھا، نہ کہ آپ کا کلی طور پہ اختیار تھا، یہ معجزہ تھا۔ فرمایا الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ یہ جو آپ کے پاس قرآن مجید جیسی رحمت ہے، یہ جو آپ کے پاس نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، فرمایا یہ میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ میری رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور آپ پر میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا ہے، میرا فضل آپ پہ بے پناہ ہے، بے پایا، جس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے۔ یہ میرا فضل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ یتیم کہلوانے والے، مکہ میں جانتا کوئی نہیں تھا پورے طریقے سے، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اللہ تعالیٰ